اور آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے کہ منبر پر آ کر کے جہالت کے دبنگ لہجے میں جو جتنے نعرے لگوا دے اتنا بڑا خطیب ہے، چاہے اس کے علاوہ کچھ اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اور میری شکایت ایسے لوگوں سے صرف یہ ہے، اتنی شکایت ہے، وہ بحیثیت خطیب آئیں کوئی بات نہیں، ہر شیعہ کو ذاکر ہونا چاہیے ورنہ مجلس نہیں ہو سکتی، لیکن منبر پر عام ذاکر آتا ہے تو لوگ ثواباً سنتے ہیں، نظریہ نہیں بدلتا، وہ ثواباً سن لیتے ہیں، رو لیتے ہیں، اس سے کردار پر فرق نہیں آتا، عقیدہ نہیں فاسد ہوتا۔ لیکن ایک جاہل جو عالم بن کر کے آتا ہے، ایک فکر پیش کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم بے راہ رو ہوتی ہے اور عمل سے دور ہو جاتی ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ میں مثال دیتا چلوں، مثال طور ایک نبی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں آ کر کے ہرنوں نے شکایت کی کہ شکاری ہمارا شکار کر رہے ہیں، میری نسل ختم ہو رہی ہے، ان کو روکیے۔ نبی خدا نے شکاریوں کو بلایا، کہا ہرن یہ شکایت کر رہے ہیں۔ ان شکاریوں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ شکار کرنا جائز یا ناجائز؟ نبی خدا نے کہا جائز ہے، کہ ہم جائز کام کر رہے ہیں، ہماری روزی اور روٹی ہے۔ نبی خدا نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ہرنوں سے کہا کہ تم کو اپنی حفاظت کرنا چاہیے، شکار جائز ہے۔ ہرنوں نے جواب دیا ہم کو شکاریوں کے شکار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ شکار کریں، شکار کرنا ان کا حق ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ لباس انبیاء میں آتے ہیں، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں ہے منبر پر کوئی خطیب آئے، خطیب بن کر کے آئے، عالم بن کر کے نہ آئے، اس لیے کہ بیچارے سادہ لو عوام عالم سمجھ کر کے اس کے نظریے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب نماز سے دور ہو گئے، عبادتوں سے دور ہو گئے، مقصد کربلا ختم ہو گیا، اور پھر ایسے کی سزا کیا ہے؟ چنانچہ ایک زمانے میں ایک صاحب تھے، کسی نبی کے دور کا واقعہ ہے، بڑی اچھی زبان، مقرر شعلہ بیان، انہوں نے اپنا ایک نظریہ ہی قائم کر دیا، ایک نیا مسلک ایجاد کر دیا ہے، نہیں ملنگ بن گئے، فلاں بن گئے۔ اب تو نماز بھی جو ہے وہ اشتعالی، یعنی بھول گئے کہ مولا کو ضربت حالت سجدہ میں لگی، امام حسین عالم سجدہ میں شہید کیے گئے، یہ تمام چیزیں بھول گئے، صرف اتنا یاد رہ گیا کہ صرف ہم مجلس کر لیں، ماتم کر لیں اور نجات مل جائے گی، یقیناً نجات ملے گی، لیکن یہ فرش ازا ہم کو بے عملی کی طرف نہیں متوجہ کرتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک نظریہ اور ایک مسلک ایجاد کیا، کچھ دنوں کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، توبہ، استغفار، لوگوں سے کہہ رہے ہم نے جو اب تک بیان کیا وہ غلط ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پہاڑ پر چلے گئے، فریاد خدا سے کہ ہم کو بخش دے۔ چنانچہ خدا نے وحی کی اس دور کے نبی پر کہ اس سے کہہ دو کہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس کی گردن بھی ٹوٹ جائے، میں ارحم الراحمون ہوں مگر اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تو غفار ہے نا، ہر ایک کی مغفرت کرنے والا ہے، کہ جب تک کہ اس کے نظریے سے بہک کر کے جو لوگ مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے ان کی ہدایت نہ کر دے، تو ہمارے غلط افکار منبر پر آ کر کے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔